ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے دارالافتاء اہل سنت، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، خوبصورت بنا لو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد جمیل رضا عطاری، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں ماشاءاللہ آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں تو دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں محمد کاشف عطاری۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے کاروبار میں کسی سے پارٹنری کی ہو اور وہ بندہ اگر ہماری رقم کھا گیا اور اب دینے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس سے بار بار تقاضا کرنا پیسوں کا درست ہے؟ جی، پارٹنرشپ کی ہے انہوں نے، یا انہوں نے پیسہ قرضہ دیا تھا یا کیا دیا تھا، مختلف انہوں نے بہرحال اس میں کچھ وضاحت نہیں کی۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے سامان لے کر ہی دے دیا جاتا ہے سامنے والے کو، اس پہ اپنا پروفٹ رکھ کے کہ وہ بیچیں گے۔ خلاصہ یہی ہے کہ آپ کیا کریں گے، پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جیسے کسی کی رقم کسی کے پاس ہے، یا اس نے قرض دیا ہے، یا کوئی مال فروخت کیا تھا اور اس کی رقم ادھار دوسرے شخص پر باقی ہے، اور وہ دوسرا شخص نادار ہو چکا، محتاج ہے، اور اس کے پاس قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت فی الحال نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو قرض خواہ ہے اسے چاہیے کہ وہ مطالبے میں نرمی کرے اور اس کو مہلت دے۔ قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اگر اگلا شخص محتاج ہو، تنگ دست ہو چکا ہو، تو پھر اس کو کشادگی تک اسے مہلت دی جائے۔ تو اب یہ ہے کہ جو قرض خواہ ہے وہ اگر مطالبہ کرتا ہے اور مطالبہ کرنے کی صورت میں اس پر یہ بات واضح ہو چکی ہوتی ہے کہ فلاں شخص محتاج ہے اور اس وقت وہ میرا قرض ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتا، اور جو اس کے پاس حاجت سے زائد کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جس کو فروخت کر کے میرا قرض ادا کرے، تو پھر ایسی صورت میں کشادگی تک، کچھ آسانی تک مہلت دی جائے گی۔ اب اس کے اندر جو بھی مقروض ہے وہ کتنا ٹائم لے رہا ہے، تو اس حوالے سے آپس میں باہمی رضامندی کے ساتھ کوئی ٹائم طے کیا جا سکتا ہے، اور یکمشت ادائیگی اگر مشکل ہو رہی ہے تو اس کو اقساط کروا لیں، انسٹالمنٹ کر لیں کہ وہ 5 قسطوں میں ادا کر دے گا، 2 قسطوں میں ادا کر دے گا، تو یوں باہمی رضامندی کے ساتھ مہلت دینی ہوگی۔ لیکن اس کے اندر ایک چیز یہ تو تھا اس طرف والے شخص کے لیے ایک حکم، اور دوسرے شخص کو چاہیے کہ بعض اوقات آدمی دینے کی طاقت رکھتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو غریب ظاہر کر رہا ہے کہ ہے ہی نہیں، کہاں سے دوں۔ ایسے میں پھر آدمی بعض اوقات کوئی حق پر بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ایسے بھی لوگ چیٹر موجود ہوتے ہیں کہ جو رقم ادا کرنے کی طاقت قوت رکھتے ہیں لیکن وہ رقم ادا کرنے کا اس وقت ذہن ہی نہیں رکھتے، بلکہ ان کی پلاننگ میں آگے کچھ نہ کچھ اس رقم کو استعمال کر کے کہ 1-2 دفعہ اور پروفٹ کما لوں، جی اس کے بعد میں پھر اس کو دوں گا، اور اپنے آپ کو بالکل غریب الحال، مفلوک الحال وہ شو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ یہ اگر قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھتا ہے تو یہ ایک طرح کا غنی اور مالدار شخص ہے،
اور مطل الغنی ظلم، حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ جو غنی ہے یعنی جو مالدار ہے اور وہ قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے تو فرمایا یہ ایک ظلم ہے، گناہ یعنی گناہ ہے۔ تو اس صورت میں اس والی سائٹ اس فریق کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں وہ اپنے آپ کو غریب ظاہر کر کے اگلے شخص سے مزید مہلت لے رہا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ ایک طرح کا ایک نفاق والی ایک صورت ہے کہ آدمی اذا حدث کذب، کہ جب بات کرے تو جھوٹی بات کرے، تو یہ نفاق کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ تو اگر ایسی کنڈیشن ہے تو پھر اس آدمی کا بلا وجہ شرعی قرض کی ادائیگی وقت گزر جانے کے بعد بھی اور حقدار کے مطالبے کے باوجود اس کو تڑپانا اور اس کے قرض کو لٹکا دینا یہ جائز عمل نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اس پر لازم ہے کہ قرض کی ادائیگی فوری طور پہ کرے، اور جتنا یہ تاخیر کرے گا تو اتنا یہ حق العبد میں گرفتار ہوگا، مسلسل گناہ گار ہوتا رہے گا۔ یعنی اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، حتیٰ کہ حج پر گیا ہوا ہے، لیکن کسی شخص کا جو اس کا قرضہ تھا اس کے ادائیگی پر قادر ہونے کے باوجود، اس کے بارہا مطالبے کے باوجود ایک قرض نہیں دے رہا اور ایک طرح کا ظلم کا یہ سلسلہ کنٹینیو رکھا ہے، تو یہ مسلسل ان ساری عبادات کے کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ بھی مستقل کر رہا ہے۔ تو لہذا دونوں طرف کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے بھائی کا حق ضائع نہ کریں۔ اس کا حق جب آپ نے لیا تھا بطور قرض یا ادھار مال لیا تھا، پیسے ادا کرنے کا معاملہ آ گیا، تو جس طرح لجاجت کے ساتھ کسی کا ذہن بنایا جاتا ہے کہ آپ اتنی رقم مجھے دے دیں، اور اگلا شخص ہماری باتوں میں آ کر وہ ہماری مدد کرتا ہے، اب وہ چاہے پارٹنرشپ کی صورت میں ہو یا ادھار لین دین کی صورت میں ہو یا قرض کا معاملہ ہو، تو اب ہمیں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اس کے حق کی ادائیگی کا معاملہ آ جائے تو بلا تاخیر سب سے پہلے اس کا قرض ادا کریں۔ ماشاءاللہ، یعنی اس میں نہ دھوکہ ہو نہ کسی طرح کے جو ہے وہ آپس میں وعدہ خلافی والی صورتیں بھی، دھوکہ، ٹال مٹول، یہ سب چیزیں اس میں عام طور پر جو مشاہدہ ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ اچھا، یہ تو آپ نے قرض کے اعتبار سے یہ جواب دے دیا۔ اب انہوں نے جو ایک پارٹنرشپ کا کہا ہے نا، پارٹنرشپ اور اس میں نقصان ہے، تو اب اس میں نقصان کون برداشت کرے گا؟ سوال میں بھی کچھ اس حوالے سے تو کمی ہے کہ سوال پورا واضح نہیں ہے کہ پارٹنرشپ کن اصولوں پر ہوئی تھی۔ اگر کئی چیزیں ایسی کہ جس کو پارٹنرشپ لوگ تصور کرتے ہیں لیکن وہ ہوتی قرض والی صورت یہ کہ اس میں وہ تو آپ نے حکم بیان کر دیا، اب اس میں بھلے نقصان ہی ہوا تھا، یہ ان کی پوری رقم لوٹائے گا، یہ جس کی بھی رقم لگی ہوئی تھی۔ لیکن پارٹنرشپ میں اگر واقعی پارٹنرشپ تھی اور آدھا آدھا پیسہ لگا تھا، یا ادھر 30 ہے دیگر 70 ہے، کچھ اس طرح کر کے، تو ایسوں کو کیا سمجھائیں گے آپ؟ جو اس طرح شرعی تقاضوں کے مطابق جو پارٹنرشپ کرتے ہیں، یعنی دونوں نے مال لگایا اور اس کے بعد پھر دونوں شرعی اصول و ضوابط کے مطابق پارٹنرشپ کا عمل کر رہے ہیں، شرکت مشارکہ کر رہے ہیں، اور اس صورت میں ہر ایک جو پارٹنر ہوتا ہے، ہر ایک جو شریک ہوتا ہے، وہ دوسرے کا وکیل ہوتا ہے، اور وکیل کا معنی ایک طرح سے امین، یعنی اپنے مال میں تو وہ اصل آدمی ہوتا ہے، لیکن دوسرے کا مال جب وہ کاروبار میں خرچ کر رہا ہوتا ہے، اس سے کوئی مال خرید رہا ہوتا ہے یا خریدا ہوا مال بیچ رہا ہوتا ہے، تو وہ دوسرے کی طرف سے وکیل اور نائب اور امین ہوتا ہے۔ تو اگر اس نے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی اور مشترک مال وہ اگر اس کی کوتاہی، تقصیر، غفلت کے بغیر اگر وہ ضائع ہوا، اس میں کوئی نقصان ہوا، تو اس پر کوئی تاوان لازم نہیں آئے گا۔ لیکن اگر ایک شریک کی طرف سے دوسرے شریک کے ساتھ خیانت کا عمل ہوا، اس کی ایک مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ جو باہمی رضامندی کے ساتھ جو پارٹنرشپ ہو رہی ہوگی، تو جس مقصد کے لیے رقم مکس کی گئی تھی، رقم کاروبار میں لگائی گئی تھی، تو اسی مقصد میں یہ رقم صرف ہوگی۔ اب اس رقم کو پرسنلی کوئی آدمی کاروباری رقم کو اپنے ذاتی کام میں نہیں لائے گا۔ صحیح۔ مثلا گھر کا بجلی کا بل زیادہ آ گیا تو اب یہ سارا بل کلیئر کر دیا مال مشترک سے، یا پرسنل کوئی قرضہ لیا تھا، اب اس کی ادائیگی کا وقت آ رہا ہے، تو یہ پیسہ
اپنے پرسنلی ذاتی قرض کی ادائیگی میں خرچ کر دیا. اس طرح یا کسی اپنے گھر کے اندر کوئی تقریب ہے تو اس تقریب کے اندر شادی کی مختلف رسموں میں وہ کاروباری مشترکہ رقم لگا دی اور ایک ذہن ہے کہ جب کہیں اور سے رقم میری آئے گی تو وہ ادھر ایڈجسٹ کر دوں گا. تو اب دیکھیں یہ 2-3 مثالیں جو میں نے عرض کی ہیں تو یہ مثالیں یہ وہ ہیں جو کاروبار سے ہٹ کر ہیں اور پرسنل استعمال ہے. تو مشترکہ رقم میں ہر ایک شریک دوسرے کا وکیل ہوتا ہے اور مال غیر میں وہ امین ہوتا ہے، اور امین اگر اس میں خلاف ورزی کرے گا تو پھر وہ تعدی کرنے والا اور غفلت اور کوتاہی برتنے والا ہونے کی بنا پر وہ غاصب ہو جائے گا. تو اب جو صورتحال بنے گی تو جتنا بھی دوسرے شریک کا حق تھا وہ سارا کا سارا اسے پورا ادا کرنا ضروری ہوگا. یعنی اس میں بھی لوگ بعض اوقات یعنی ایک سے کچھ پارٹنرشپ کی ہوئی ہے، اچھا نقصان دوسرے محلے ہو رہا ہے، مطلب اس کی جو دوسری تجارت ہے یا کچھ اور چیز ہے اس میں نقصان ہو گیا، تو یہ ہر ایک کو صرف اسی ایک ہی نقصان کو بتا کے سب کے ساتھ یہ معاملات کرتے رہتے ہیں. آپ نے کہا کہ پیسہ ہی کسی اپنے کام میں خرچ کر لیا، پیسہ کسی اور کام میں جس کام کے لیے شراکت ہے ہی نہیں، پیسہ ادھر لگا دیا. تو یہ وہ ساری صورتیں ناظرین کرام کہ جس کی وجہ سے وہ ان کو نہیں منع کر سکتا، جس کی رقم ہے انویسٹمنٹ ہے تو ان کا وہ حق بنتا ہے. تو یہ بیسک ہمیں یہی چاہیے کہ اس طرح کے چلے جو بھی اختلافی معاملات ہو بھی جائیں تو مفتیان کرام سے باقاعدہ رہنمائی لی جائے، دارالافتاء اہل سنت سے باقاعدہ رہنمائی لے لی جائے کہ یہ کس پر یہ نقصان بھرنا بنتا ہے. آیا کہ دونوں پر نقصان ہے، ایک پر نقصان ہے، تو جس کے اوپر شرعی طور پر وہ نقصان آئے گا، خسارہ آئے گا تو ٹھیک ہے اسے وہ قبول کرنا ہوگا. لیکن ایک کا نقصان ہے تو اب خواہ مخواہ دوسرے کے کھاتے میں اس کو نہیں ڈالا جائے گا. تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ صورت ایک واضح ہو کہ نقصان ہوا کیسے اور پارٹنرشپ کن اصول کی ہوئی تھی. پھر یہ ہے کہ مداربت تھی، مشارکت تھی، ایک کا صرف پیسہ تھا دوسرے کی محنت، اس میں احکامات جدا ہیں. دونوں کے پیسے ملے ہوئے تھے، احکامات اس کے اپنے اس سے اس کے احکامات جدا ہیں. پھر اسی پارٹنرشپ میں ہی نقصان ہوا یا کسی اور چیز میں پیسے لگا کر یا کسی اور جگہ خرچ کر دیے تھے تب ہوا، اور یہ ساری صورتحال واضح ہو تو پھر کسی ایک کے بارے میں جو بھی فیصلہ ہو دائر ہے کہ کس کے حق میں ہوگا اور کس پر وہ نقصان آئے گا تو اس کا فیصلہ صورت واضح ہونے پر ہی ہوگا. تو اس طرح کے معاملات میں ہمیں ضرور علماء کرام مفتیان کرام سے رہنمائی لے کر پھر آگے قدم اٹھانا چاہیے. مزید بھی کچھ سوالات ہیں، آپ کے SMS بھی کافی سارے آگے ہیں اور انہیں بھی شامل کریں گے. چلیں کچھ شامل کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ کسی کے گھر جا کر قرآن پڑھایا جائے تو قرآن پڑھانے پر نہیں بلکہ اسپیشل جو ان کے گھر جاتے ہیں اس جانے پر فیس لے سکتے ہیں؟ دیکھیں کوئی کسی کے گھر پر آ رہا ہے تو محض کسی کے گھر پہ آنا، کسی کے گھر جانا یہ کوئی قابل اجارہ کام نہیں ہے. یعنی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں آپ کے گھر میں آتا ہوں اور آپ کے گھر میں خیر و برکت ہو جائے گی تو میرے آنے سے، میرے قدم رنجہ فرمانے سے، تشریف لانے سے آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی، لہذا اس کا مجھے عوض چاہیے، تو یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جن پر اجرت لی جا سکے. یعنی علماء کرام نے یہ واضح طور پہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دعا کرنے کی اجرت نہیں لے سکتے. مثلا کوئی آدمی کہے کہ میرے لیے دعا کروا دیں، کتنے والی دعا کروانی ہے، تو بعض لوگ اس طرح بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں دعا ایک عبادت ہے اور عبادت کے کاموں پر اجرت نہیں لی جا سکتی. تو لہذا قرآن پاک اگر کسی کے گھر پہ پڑھنا ہے تو تلاوت قرآن کرنے کا عمل، جیسے کوئی اپنی شاپ پر، اپنی کمپنی میں کسی کو یوں ہائر کرتا ہے کہ آپ میرے گھر پر یا میری شاپ پر، میری کمپنی میں آپ آ جائیں اور روزانہ ایک پارہ تلاوت کریں تو اس کا مہینے میں آپ کو اتنا دوں گا، تو تلاوت قرآن پر اجرت نہیں لے سکتے. اب اس کا جو آلٹرنیٹ جو طریقہ کار ہوگا جس میں عبادت پر اجرت نہ ہو تو وہ یوں صورت ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ میں آپ سے آدھے گھنٹے کا اجارہ کرتا ہوں. اب 30 منٹ مجھے آپ سے مثال کے طور پہ 8 بجے سے 8:30 بجے تک یہ 30 منٹ چاہیے. اب اس 30 منٹ میں آپ میری کمپنی آ جائیں، میرے گھر پر آ جائیں تو میں آپ کو اس 30 منٹ کی اتنی اجرت اور اتنی سیلری دوں گا. تو اب اس کے اوپر لازم ہے تسلیم نفس، یعنی کہ اپنے آپ کو اجارے والے وقت میں
وہاں اپنے پہنچا آپ کو وہاں پہ موجود رکھے. اب جس کام اب اس آدمی نے جس نے اسے آدھے گھنٹے کا اجارہ کیا ہے، وہ اب اس سے کوئی بھی اس کے حسب شان کام لے سکتا ہے. مثلا ایک عالم دین ہے تو ان کے حسب شان کوئی کام لے سکتا ہے. اب ان سے جھاڑو نہیں لگوائے گا، حسب شان کام لے گا. تو حسب شان کام میں اب وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھ لیں، یہ آدھا گھنٹہ چونکہ میں نے آپ سے خرید لیا ہے تو اس آدھے گھنٹے میں آپ سے کوئی بھی آپ کی شان کے مطابق کام لے سکتا ہوں. تو اب وہ یہ کہتا ہے کہ آپ تلاوت قرآن کریں. اب وہ تلاوت قرآن جو کر رہا ہے تو یہ اجرت تلاوت قرآن کی نہیں ہے، یہ آدھے گھنٹہ جو دینا ہے اس کی اجرت، اس کی. یعنی اب وہ اس میں درود شریف بھی پڑھوا سکتا ہے. صحیح. وہ یہاں پہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ یہاں پہ آگے درس دیا کریں، نعت شریف سن لیتے. نعت شریف سناتے ہیں. تو کوئی بھی ایسا کام جو اس شخص کی حسب شان ہو وہ اس سے لے سکتا ہے. تو یہ اجارہ ٹائمنگ کا ہوا، ٹھیک. یہ نفس عمل کا اجارہ نہیں ہے. تو اس صورت میں اگر کوئی اپنے گھر پہ کسی کو بلاتا ہے تو ٹائم کا اجارہ وہ کر سکتا ہے. البتہ جہاں تک معاملہ ٹیچنگ کا ہے، تعلیم کا ہے، یعنی کوئی چیز سکھانا ہے، قرآن پاک پڑھانا ہے. ہاں جیسے انہوں نے بھی قرآن پاک پڑھانے سے متعلق ہی کہا ہے نا، پڑھنا. قرآن یعنی قرآن پڑھانے سے متعلق. یعنی اسپیشل میں ان کے یہاں جا رہا ہوں، پڑھا بھی رہا ہوں، تو یہ پڑھانے کی نہ لوں، جانے کی لے لوں. یعنی انہوں نے سوال تھوڑا سا کیا. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن پاک پڑھانے کے حوالے سے اجارہ کرتا ہے تعلیم قرآن پہ کہ آپ میرے بچے کو آ کر قرآن پاک پڑھائیں، صحیح. یا مجھے روزانہ آپ آ کر قرآن پاک پڑھائیں. تو یہاں جو تعلیم قرآن ہے، یہ جو عمل تعلیم قرآن والا ہے، اس پر اجارہ ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن پاک سیکھنا جو سکھانا ہے یہ ایک ضرورت ہے. تو لہذا اس کی علماء نے اجازت دی ہے. البتہ کسی کے گھر جا کے قرآن پڑھنا جس کے ذریعے خیر و برکت ہو تو اس پر اجارہ نہیں ہو سکتا. تو اب ایسے موقع پر دکانوں پہ جیسے کسی کو رکھ لیتے ہیں نا کہ آپ آئیں تو ہمارے ہاں یاسین شریف پڑھ دیں، سورہ ملک پڑھ دیں، اور کئی ناظرین کرام دکاندار بھی کچھ نہ کچھ وہ پڑھواتے ہیں کہ سورہ بقرہ پڑھنی. کسی کو کہا جائے کہ اپنے گھر میں یہ دکان میں سورہ بقرہ پڑھیں تو وہ بھی کسی اور کو بلواتے ہیں کہ آپ پڑھ دیں، قاری صاحب پڑھ دیں. بہتر یہی خود پڑھنی چاہیے. ویسے اس طرح کی صورتیں بھی ہیں تو ان کو خود پڑھیں، لیکن ہمارے ہاں ہے کہ ان کو وہ بلاتے ہیں، قاری صاحبان کو ہی بلاتے ہیں. تو کیا کہیں گے آپ؟ اس میں یہی ہے کہ تلاوت کرنے کے حوالے سے ان سے کسی قسم کا اجارہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں وقت کا اجارہ کر لیں کہ آپ روزانہ آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 15 منٹ، 1 گھنٹہ آپ ہمارے گھر آئیں گے یا کمپنی میں آئیں گے اور وہاں آپ سے ہم کوئی بھی کام آپ کی حسب شان لے سکتے ہیں. تو گویا 1 گھنٹے کا آپ سے اجارہ ہوا. یوں سمجھ لیں جیسے آفیسز وغیرہ میں لوگ ملازمت کرتے ہیں تو ان کا ٹائم ہوتا ہے 9 سے 5. اب اس 9 سے 5 وہ اپنے آپ کو آن ڈیوٹی وہاں پر رکھیں گے. صحیح. اب ان سے ان کے حسب شان ہی کام لیا جائے گا، جو بھی آفس ورک ہو یا مختلف قسم کے کام. تو یہاں پر بھی ٹائمنگ کا اجارہ کیا جائے. اب اس کام اس وقت کے اندر وہ کوئی عمل یعنی تلاوت ہی فکس نہیں تھا کہ تلاوت کریں آپ. تلاوت قرآن پر اجارہ نہیں ہے، اجارہ وقت کا ہے. تو وقت دینے پر اجارہ یہ اجرت لینا جائز ہے. ٹھیک ہے. یہ مزید سوال عارف ہے. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ کیا لیڈیز اور جینٹس دونوں کی نماز جنازہ ایک ساتھ ہو سکتی ہے؟ مزید. میں حافظ محمد اسماعیل سعیدی فیروزہ سے بول رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ ایک غریب آدمی نے کسی سے قرض کے طور پر سودا سلف خریدا اور وعدہ کیا کہ 1 ماہ کے اندر پیسے ادا کر دوں گا، لیکن جب وقت مقرر آیا تو اس نے پیسے دینے سے انکار کیا یا پیسے نہ دے سکا. اب قرض خواہ نے مانگنا شروع کیا لیکن وہ نہ دے سکا. وقت گزرتا گیا. اب قرض خواہ کا خیال ہے کہ اس رقم کو میں زکوٰۃ کے زمرے میں اسے ادا کر دوں. یہ بتائیں کہ بھی آیا وہ پیسے اسے دے یا زکوٰۃ کی مد میں وہ پیسے لکھ لے؟ اس کے بارے میں تفصیلی جواب دیں. جزاکم اللہ خیر. کئی لوگ آخر میں حساب کتاب جب پورا سال وہ نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ بیلنس جو بھی اٹکا ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ. ہم زکوٰۃ میں اس کو مائنس کر دیتے ہیں. چلے پہلے اسی کو لے لیتے ہیں. کیا کہیں زکوٰۃ میں کٹ کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مستحق زکوٰۃ کو مالک بنانا ضروری ہے. ٹھیک ہے.
اب یہ جو رقم دی گئی تھی ادھار یا کوئی سامان خریدا تھا، اس سامان خریدنے کے بدلے میں ایک رقم خریدار کے اوپر ادھار چڑھ گئی تھی، تو زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ مستحق کو دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور یہ ادائیگی اس انداز سے ہوتی ہے کہ اس ادائیگی میں زکوٰۃ نکالنے والے کے اوپر کوئی فقیر شرعی کا حق نہ آتا ہو جس حق کے بدلے میں اس کو دینا کہا جائے۔ تو جب ایک آدمی نے مثال کے طور پہ کسی کو قرض دیا تو قرض واپسی لینا ہے، تو یہ قرض کی رقم دینا اور پھر واپسی کا مطالبہ کرنا، یہ گویا ایک حق آ گیا اس کا۔ اچھا، اسی طرح جب ادھار مال فروخت کیا تو اس نے مال دیا ہے ادھار، جو بھی ساز و سامان فیملی کا اخراجات خرچ ہونے والا، اور اتنی رقم جو 10,000 5,000 وہ اس کے اوپر خریدار کے اوپر قرض ہو گئی۔ تو اب یہ جو مطالبہ کر رہا ہے یہ اپنے جو مال بیچا تھا اس کے اگینسٹ مطالبہ کر رہا ہے۔ اب جب شریف فقیر پیسے نہیں دے پا رہا اور اب یہ کہے کہ میں زکوٰۃ میں ہی اس کو شمار کر لوں، تو اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو رقم اس کے اوپر قرض کے طور پہ لازم ہوئی تھی، تو گویا یہ اپنا وہ معاملہ ختم کرنا چاہ رہا ہے، تو ایک حق کے بدلے میں دے رہا ہے۔ جو اس نے مال بیچا تھا اس بیچنے کی وجہ سے اس کو دینا لازم تھا، تو اس طرح نہیں کر سکتے۔ اب اس کا ایک طریقہ کار فقہاء کرام نے ایسی سچویشن میں، چونکہ اگلا شخص واقعتاً مجبور ہوتا ہے بعض کنڈیشن میں، وہ اپنے قرض کی ادائیگی کرنے پہ قادر نہیں ہوتا اور ہوتا واقعتاً بالکل مستحق زکوٰۃ اعلیٰ درجے کا، تو اب یہ طریقہ لکھا ہے جو زکوٰۃ نکالنے والا ہے 5,000 10,000 جو بھی زکوٰۃ اس کو ادا کرنی ہے نکالنی ہے، وہ پہلے اس شخص کو جو مستحق زکوٰۃ اور اس کا مقروض ہے، یہ زکوٰۃ کی نیت سے اس کو رقم دے۔ تو جب زکوٰۃ کی نیت سے دے گا تو ایک عین شے، یعنی جو بھی وہ مالک بن جائے، فزیکل چیز نظر آ رہی ہے، نظر آنے والی چیز، وہ مال ہے، اس کو ہینڈ اوور کر دیا۔ جب اس کے قبضے میں آیا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ جب زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب یہ کہتا ہے کہ بھئی اب آپ کے پاس پیسے آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس پیسے آ چکے ہیں لہذا اب آپ میرا قرضہ ادا کریں۔ تو اب یہ جو ملک بدلنا، ملکیت کا تبادلہ، اس سے مال کے احکام بدل جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو اب جب اس آدمی نے 10,000 روپے زکوٰۃ کی نیت سے نکالے، اب زکوٰۃ کی نیت سے جب شریف فقیر مقروض کو دے دیے تو اب اس کی ملکیت سے نکل کے فقیر کی ملکیت میں چلے گئے۔ اب وہ مال جب فقیر کے قبضے میں آیا تو فقیر نے سب سے پہلے اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور نیابت اپنے قبضے میں لیا، گویا یہ مال اس کا بطور زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو گیا، اور اب چونکہ اس کا مستحق یہ فقیر ہی ہے تو من جانب اللہ اب یہ فقیر نے اپنے لیے جو قبضہ کیا ہے، جو اس کا حق بنتا تھا اب زکوٰۃ کے اعتبار سے، تو اب یہ گویا اس کی ملک میں آ گیا۔ تو اب دینے والے کی ملکیت سے رقم نکل گئی اور لینے والے مقروض کی ملکیت میں آ گئی۔ اب یہ جو مال فقیر شرعی کے ہاتھ میں ہے اب یہ زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ اس کی ملکیت میں آ گئی۔ اب جب ملکیت میں آ گئی تو اب یہ اس رقم سے یا کسی بھی اور زاویے سے وہ کہہ سکتا ہے بھائی اب آپ کے پاس رقم آ چکی ہے، اب آپ میرا قرضہ ادا کریں، تو اس طرح وہ قرض پورا ادا کر دے یا پھر مزید یہ ریلیکس دے دے، چاہے تو کہ آدھا مال اس سے لے لے اور آدھا چھوڑ دے، جو چاہے یہ کر سکتا ہے۔ یعنی وہ یہ رقم بھی لے کے چلا گیا تو پھر یہ یعنی رقم لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے، بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا، پتہ چلے بعد میں وہ رقم بھی لے کے گیا، وہ رقم ہی لے کے گیا، تو پھر دیکھیں اب اس میں اگر وہ دو رقمیں ہو گئی نا، تو پہلی رقم جو آپ نے بطور قرضہ دی تھی وہ تو واجب الادا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ نے کوئی مال فروخت کیا تھا اور اس کے اگینسٹ کوئی اس کے اوپر ادھار رقم چڑھ گئی، وہ رقم واجب الادا ہے، جس میں اتنی رقم اتنی مالیت آپ واپسی لینے کا حق رکھتے ہیں۔ لیکن جو آپ نے بنیت زکوٰۃ اس مقروض مستحق زکوٰۃ کو اپنی رقم دی ہے، بنیت زکوٰۃ، اب وہ آپ کی ملکیت سے نکل گئی، اب وہ اس کی ملکیت میں چلے گئے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے یار یہ تو دو مال لے گیا، یہ آپ کے دو مال لے کے نہیں گیا، یہ ایک ہی مال جو ادھار تھا اسی کی ادائیگی نہیں کر رہا، جو آپ نے یہ تو آپ نے زکوٰۃ دے دی اور یہ کسی کو بھی زکوٰۃ دی ہے تو یہ آپ کسی کو بھی دے سکتے تھے، چاہے آپ نے اس کو دیا یا اس کو۔ اچھا یہ زبردستی لے رہے بھائی، اس میں دیکھیں اب اس کے اندر کوئی بھی آدمی جو مقروض ہو اور وہ قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹولی کر رہا ہو تو بعض اوقات اور پیسے بھی موجود اتنا
اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بھی زکوٰۃ نکالنے والا شخص جس کی ملکیت میں اللہ تعالیٰ نے اتنا مال و اسباب رکھا ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے، اب وہ جو شریف فقیر کو رقم دے گا اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی میں مقروض شریف فقیر کو، تو اتنا تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ میرا قرض ادا نہ کر سکے، یہ ٹال مٹولی کرتے 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 اس نے پورا سال گزار دیا ہے۔ لہذا اب ایسے آدمی کے لیے کسی قسم کا لحاظ مروت فی الحال نہ کی جائے، تاکہ یہ آئندہ آج میرے ساتھ کیا ہے کسی اور کے ساتھ نہ کرے۔ تو اس زاویے سے اگر کوئی اپنی زکوٰۃ کی رقم اس کو دے کے مالک بنا دے، پھر اپنے قرض جو سابقہ تھا اس کی ادائیگی کے لیے چھین بھی سکتا ہے۔ صحیح۔ اب یہ جس نے چھینا ہے یہ زکوٰۃ نہیں چھینی، زکوٰۃ تو ادا ہو گئی، یہ اپنا مال لے لے، اب یہ اپنا حق لے رہا ہے، سابقہ اور جب کسی کو اس کا حق سیدھے طریقے سے نہیں مل رہا تو پھر اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اس سے چھین کر اپنا حق وصول کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا سوال یہ تھا کہ مرد و عورت کے جنازے میں کیا ایک ساتھ ہی جنازہ ہو سکتا ہے؟ ایک ساتھ متعدد میتوں کا نماز جنازہ ادا کرنے کا عمل جائز ہے، بہتر ہے کہ فرداً الگ الگ نماز جنازہ پڑھی جائے، تو پہلے مرد کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اس کے بعد میں عورت کی نماز جنازہ پڑھی جائے، یہ ایک بہتر عمل ہے۔ لیکن اگر وقت کم ہے تو ایسے موقع پر مرد کا جنازہ امام کے قریب رکھا جائے اور اس سے آگے یعنی قبلے کی طرف عورت کا جنازہ رکھا جائے، اور ان دونوں مرد اور عورت ان دونوں کا جنازہ امام صاحب ایک ہی دفعہ پڑھا سکتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے اندر جو صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے تھے، تو ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر شہداء جو تھے ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی تھی۔ تو یوں وہ نماز جنازہ کی ادائیگی متعدد جنازوں کے ساتھ تھی، تو ایک ہی نماز جنازہ متعدد میتیں سامنے ہوں تو ادا کی جا سکتی ہے۔ اب اس کے اندر میت جو مرد ہے امام کے قریب اس کی، اور اس کے بعد پھر عورت کا، اگر یہ مرد اور عورت ہیں، اور اگر بچہ بھی ہے تو پہلے مرد، پھر اس کے بعد نابالغ بچہ، اور اس کے بعد پھر عورت۔ تو اس طرح یعنی خواتین کے جو جنازہ ہے وہ امام سے تھوڑا دور ہونا چاہیے اگر اور میتیں مرد حضرات کی موجود ہوں۔ اچھا، ایک تو سامنے رکھتے، ایک اس کی پاؤں کی طرف سیدھے لمبے رک کے جنازے رکھنا، ایسا بھی جس طرح صف بنتی ہے کہ ہر آدمی کندھے سے کندھا ملایا ہوتا ہے، تو ایسے جنازے کی ادائیگی یوں بھی ہو سکتی ہے کہ مرد کا جنازہ رکھا گیا امام کے سامنے، اب اس کے مرد کے جنازے میں جو پاؤں والی سمت ہے اس طرف عورت کے جنازے کا سرہانہ ہو، تو اس طرح یہ جنازے کو یوں بھی رکھا جا سکتا ہے یعنی صف کی صورت میں۔ اچھا، آپ نے کہا کہ بچہ بھی ہو، بڑے کا اور بچے کا بھی، تو پھر دعاؤں کا مسئلہ آئے گا کہ اس میں، اچھا کبھی کبھی لوگ مرد اور عورت میں ہی پوچھتے ہیں دعا عورت والی پڑھیں گے یا مرد والی پڑھیں گے، تو ان سے کہتے ہیں دعا ایک ہی ہے جو بالغ مرد و عورت کے لیے، وہ چاہے عورت کا جنازہ ہو یا مرد کا، دعا ان کی تو ایک ہی دعا ہے، لیکن بچے کی مختلف ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ بچے کی اور بچی کی، جی ہاں، تو یہ اصل میں عربی زبان میں جو عربی گرامر کے اعتبار سے جو الفاظ ہیں وہ مذکر کے اور ہوتے ہیں، مؤنث کے اور ہوتے ہیں، تو بچے اور بچی کے حوالے سے جو فرق ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا، اور بچی کے اندر اللہم اجعلہا لنا فرطا، تو یہ پوری اس طرح کی دعا ہے۔ تو جب متعدد جنازے ہوں جس میں مرد، عورت، بچے، بچیاں، ان سب کا جنازہ ایک ساتھ ادا کیا جا رہا ہو، تو نماز جنازہ میں جو تیسری تکبیر ہوتی ہے جس کے بعد میت کے لیے دعا کی جاتی ہے، تو اس دعا کے موقع پر مرد اور عورت کی دعا جو اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ دعا پڑھی جائے، اس کے بعد پھر نابالغ بچہ بھی ہے تو اس کی دعا پڑھی جائے، نابالغ بچی ہے تو اس کی بھی دعا پڑھی جائے، اور اگر بالفرض نابالغ بچے یا بچیوں کی دعا کسی کو یاد نہ ہو، تو جو بالغ مرد و عورت کے جنازے کی دعا ہے اس میں بھی بچے اور بچی کا تذکرہ موجود ہے، صغیر، کبیر، جی ہاں، ٹھیک ہے، اسی طرح ذکر، انثیٰ، تو یہ ذکر موجود ہے، تو مذکر مؤنث، تو یہ گویا اس کے اندر دعا کی جامعیت ایسی ہے کہ اس میں ہر طرح کا مسلمان دعائے مغفرت میں شامل ہے جو جنازے میں حاضر ہیں، لحینا،
یعنی جو زندہ ہیں، ومیتنا جو مردہ ہے وہ، اسی طرح وشاہدنا وغائبنا جو یہاں جنازے میں حاضر ہیں، جو اس وقت جنازے میں موجود نہیں ہیں. تو یہ دعا بہت زیادہ جامع ہے، گویا کہ اس جنازے کے اندر یہاں جنازے میں شریک غیر شریک ہر مسلمان کے لیے یہ دعائے مغفرت نماز جنازہ میں کی جا رہی ہے. ایک سوال ہے کہ جو ہمارے یہاں شادیوں میں مائیوں پہ بٹھا دیا جاتا ہے، تو یہ کتنے دن بٹھانا چاہیے؟ 7 دن، 5 دن، 3 دن؟ کیا یہ مائیوں پر بٹھانے کا تعلق کوئی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کبھی کسی عمل سے ہے؟ سوال ہے. اب دیکھیں یہ جو مایوں کی جو رسم ہے اس طرح کی، تو یہ ایک شادی بیاہ کی رسومات میں سے ایک رسم ہے جو خوشی کے موقع پر کی جانے والی ایک رسم ہے. اب اس میں جو خلاف شرع امور ہوں گے وہ اس کی تو اجازت نہیں ہو سکتی. اب یہ ہے کہ شادی وغیرہ کے موقع پر دلہن کو تیار کیا جاتا ہے، تو یہ شریعت مطہرہ کو ایک مطلوب ہے اور یہ پسند ہے. تو اس حوالے سے مایوں کا جو طریقہ کار ہے کہ وہ شادی سے 2-1 دن پہلے، جیسے سوال میں 5 دن پہلے، 7 دن پہلے، تو اب جس خاندان میں جو بھی طریقہ کار رائج ہے تو اس میں غالباً جو طریقہ لوگوں کا جو معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ کمرے سے گویا باہر نہیں نکلتی. اسی طرح اس کو گھر کے دیگر افراد، گھر میں آنے جانے والے جو بھی مہمان خواتین، یعنی اس کو ایسا رکھا جاتا ہے کہ گویا اس کو کوئی دیکھے نہیں، اس کو کوئی دیکھے نہیں. اچھا. تو اب یہ جو بھی کانسیپٹ ہے کہ اب بعد میں جب اچانک دیکھیں گے تو اس وقت دیکھنا کچھ اچھا لگے گا. تو بہرحال اب اگر پیچھے کانسیپٹ یہ ہے کہ اس مایوں میں بیٹھنے کے بعد اس کو اگر کوئی دیکھے گا تو کوئی نظر لگ جائے گی، توہم پرستی سے ہمیں باہر آنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ مایوں کی رسم وغیرہ ہونے کے بعد یہ ابٹن وغیرہ کا ایک سلسلہ شادی کے موقع پر ہوتا ہے. تو مرد حضرات کے لیے بھی ابٹن لگانا جائز ہے اور خواتین کے لیے بھی جائز ہے، لیکن لگانے کے اندر بھی یہ شریعت کے سارے معاملات کو مد نظر رکھنا ہوگا. یعنی اس دوران بھی ظاہر ہے نمازوں کے مسائل ہیں، دیگر اور اس طرح کے جو ہیں ان شرعی احکامات کا بھی ان کو خیال پردے وغیرہ کے بھی سارے جو معاملات ہیں اس کا، پھر اس میں میوزک نہ ہو، گانے باجے میوزیکل اس انداز کے نہ ہوں. باقی یہ کہ دعائے خیر والے کلمات وہ پڑھے جا سکتے ہیں. بالکل. جی ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ہے. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.